حي على خير العمل حي على خير العمل۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں، تاکہ آج کی جو حالات ہیں بہت برے ہیں رزق کے حوالے سے، کام کی وجہ سے، تاکہ آپ شیئر کرنے کی وجہ سے مسلمان بھائیوں کا رزق جو ہے کشادہ ہو، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے جو میں بتانے والا ہوں۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ٹوٹل مکمل سنیں، تھوڑا بھی اسکپ نہ کریں، لفظ بہ لفظ سنیں۔ ایک بات اچھے سے یاد رکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں میرا حرف بہ حرف سنیں، ایک بھی بات کو انسنی مت کریں، نہ ہی اسکپ کریں۔ چلیے آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محرم الحرام کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بہت زیادہ ہے اسلام میں، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کے دور میں، ان کے امتوں میں، ان کی شریعت میں حضرت محرم الحرام کی فضیلت بہت زیادہ تھی۔ اور جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً نبیوں پر ان کے امتوں پر محرم الحرام کا 10 تاریخ کا، یعنی محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان نازل کیا، رمضان کے روزے آئے، جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے، تب جو ہے یہ محرم الحرام کا جو 10واں روزہ، یعنی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے 10واں روزہ، یہ فرض نہیں رہا۔ لیکن اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اب بھی ویسے ہی باقی ہے جیسے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دیکھیے فرعون سے ہمیں آزادی ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کے اس پار نکل گیا تھا، جو راستہ بن گیا تھا سمندر کے درمیان، لشکر آسانی سے نکل گیا تھا، فرعون ڈوب کے ختم ہو گیا تھا۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے سے سب سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، تو یہ روزہ ہم بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک نہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہودی سے کہیں میل جول نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں یہ ویسے روزہ رکھتے یہ نہ کہا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، 9 اور 10، یعنی کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر 10 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 روزے رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بتائی ہے، جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، پچھلے سال کے یعنی کہ 1 سال کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ تو 2 روزے ضرور رکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمنا کے مطابق، نبی کے سنت کے مطابق 2 روزے رکھیں گے۔ یاد رکھیں یہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ ہم لوگ 10 محرم کے دن کیا کرتے ہیں؟ دیگیں پکاتے ہیں، چاول بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت بنا کے پلاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہ منع نہیں کر رہا، میں اس طرح شربت پلانا، میٹھا بانٹنا، جو ہے بریانی کھلانا، چاول کھلانا، یہ ایسا مت کرو، ایسا نہیں کہہ رہا میں، لیکن یہ مستحب عمل ہے، یعنی کہ کم درجے والا عمل ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے آپ ایسا نہ کر لیں کہ تینوں یعنی کہ 9، 10، 11 کے افطاری کا عمل کر لیں، یعنی کہ جو بندہ 9 تاریخ سے لے کے یعنی کہ 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا، 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا، کوئی بندہ 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا، 11 تاریخ کو روزہ رکھے گا۔ بہرحال 2 روزے رکھنا ہے نا، کوئی 9 اور 10 رکھے گا تو یہ 10 اور 11 رکھے گا۔ لیکن اگر ہم 3 دن کے افطاری کا انتظام کرتے ہیں تو جو بندہ جس وقت روزہ رکھے گا اس کا فائدہ اسے مل جائے گا، یعنی کہ اس کی افطاری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہوگا یہ کہ روزہ رکھنے کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا، سنت کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا۔ اور یاد رکھیں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ اس لیے ہم نبی کی خواہش کے مطابق سنت کو زندہ کریں۔ اور بات یہ ہے نبی کی خواہش کے مطابق جو 10واں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے ہم وہ رکھیں۔ چاہے تو ہم اس وقت افطار کرائیں گے، شربت پلائیں گے، میٹھا جو بھی آپ کو دینا ہے، جو بھی افطار کروانا ہے کروائیں، تاکہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی طرف رجحان ان کا بڑھے۔ اب رہی دوسری بات، عمل کے طور پہ آتے ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 10 محرم کے دن جو بھی بندہ اپنے کھلے دل سے اپنے گھر والوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے
دل کھول کر خرچہ کرے گا، کھلے دل سے خرچہ کرے گا، انہیں کھلائے گا پلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس کے رزق میں کشادگی رکھیں گے، یعنی اس کے رزق میں برکت کریں گے پورے سال۔ کچھ لوگ کھلانے پلانے کے لائق ہوتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے، کچھ لوگ کھلانے پلانے کے لائق نہیں ہوتے، وہ بات الگ ہے، لیکن جو بندہ کھلانے پلانے کے لائق ہوتے ہوئے دل کھول کر خرچہ کرتا ہے 10 محرم کے دن، یعنی کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھرپور برکت عطا کرتے ہیں پورے سال۔ حضرت ایک بڑے علامہ ہیں جن کا نام ہے شیخ صوفی سوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بولتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا 10 محرم کو دل کھول کر اپنے گھر والوں پہ، اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچہ کرنا، تو اس وجہ سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ میں نے 50 سال تک تجربہ کیا، یعنی ہر سال وہ کرتے تھے، اس طرح سے 50 سال تک انہوں نے کیا، میں نے ویسے ہی پایا جیسے نبی نے بتایا تھا، یعنی ہر وقت پر ہر سال میرے رزق میں برکت ہوتی تھی، ہر سال میرے رزق کشادہ ہوتا تھا۔ اور ایک بزرگ ہیں جو علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنا تجربہ بھی لکھتے ہیں، اور حضرت صوفی سوری رحمۃ اللہ علیہ تجربہ بھی اپنی کتابوں میں تجربہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی عمل کیا جس طرح نبی نے بتایا تھا، اسی طرح سے کیا، اور ان کے رزق میں بھی برکت ہوئی۔ اب رہی دوسری بات کہ ان کی حضرت صحابہ رسول ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ محرم الحرام کے 10 تاریخ یعنی 10 محرم کو دل کھول کر اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر برکت عطا کرتے ہیں۔ یعنی کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اللہ ولی جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے صحابہ، ان کا سب کا تجربہ یہی ہے کہ اس طرح کرنے سے برکت ہوتی ہے رزق میں، جو نبی نے بتایا ہے ویسے کرنے سے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں، جس وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن ہے، تو یہ دن غم کا دن ہے، یعنی کہ سوگ منانے کا دن ہے، اس دن یہ کیوں کریں یہ کیوں کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی، اس سے کئی سالوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کئی سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت اور اس عمل کو بتا دیا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی، انہوں نے اپنی جان پیش کی، شہادت پیش کی، وہ اسی لیے تاکہ دین کی خاطر، امت کی خاطر، کل قیامت دن کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آ کر ہمارا گریبان پکڑ کر بولیں میں نے دین کی خاطر اپنی جان پیش کی، تم نے ایک سنت پر عمل نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ میرے نانا کے بتائے ہوئے طریقے پر تم نے عمل نہیں کیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین کا، اللہ ولی کا، صحابہ کا تجربہ ہے، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر جو نبی آئے، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی، تقریباً نبیوں کے دور میں نبیوں پر اس محرم کا جو ہے روزہ فرض تھا۔ کئی انسانیت کی تاریخ کے واقعات اس محرم کے مہینے سے وابستہ ہے، محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ فضیلت ہے اس محرم الحرام کی، اس لیے جس طرح بتایا گیا ویسے کریں اور اس عمل کو کریں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔